تو اسی طریقے سے انسان بس اوقات کسی عمل کی نیت کرتا ہے، سچی نیت کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سچی نیت کی وجہ سے اس کو عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ آپ نیت اچھے سے اچھے عمل کی کریں، خلوص نیت کے ساتھ ایک عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ اب عمل ہو گیا تو زہ قسمت زہ نصیب، اگر عمل نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں عمل لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ روز قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے اعمال نامے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گی اس کے تہجد کہاں ہیں، اس کے ذکر و اذکار کہاں ہیں، اس کی اتنی تلاوتیں کہاں ہیں؟ کہا کہ رب العزت سے تو کی نہیں، نہ تہجد پڑھا، نہ تلاوتیں کی ہیں، نہ اس سے کوئی ذکر و اذکار کیے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میرے پاس اس کی دل کی نیت موجود ہے، یہ جب بھی رات کو سوتا تو سچی نیت سے تہجد کی نیت کر کے سوتا تھا، لیکن پھر غفلت کی نیت سو جاتا، تہجد میں اٹھتا نہیں تھا، میں نے اس کی نیت کو قبول کر کے اس کے لیے تہجد لکھ رکھا ہے، لہٰذا اس کے لیے سینکڑوں تہجد لکھے جا رہے ہیں، لاکھوں اذکار لکھے جا رہے ہیں، عبادات و خدمات لکھی جا رہی ہیں، حالانکہ اس نے کی نہیں، صرف نیت کر کے سوتا تھا کہ یا اللہ میں آج تہجد پڑھنے کے لیے اٹھوں گا، لیکن اٹھ نہیں سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سچی نیت کی وجہ سے تہجد لکھ دیا۔ تو عمل دیکھو نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل لکھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ اس کے نتیجے کا ظاہر ہونا ہمارے ذمے نہیں ہے، بس عمل ہمارے ذمے ہے۔ ایون بس اوقات عمل بھی نہیں کر سکا لیکن سچی نیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل بھی لکھ دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اس قحط کی وجہ سے لوگ پریشان بستی چھوڑ کر جانے لگے۔ اب ایک شخص وہ بھی بستی چھوڑ کے جا رہا ہے تو راستے میں ایک مٹی کا بہت بڑا ٹیلا دیکھا، ٹیلے کو دیکھ کے دل میں تمنا کرتا ہے کاش یہ ٹیلا آٹا ہوتا، اناج ہوتا تو میں پوری بستی پہ بانٹ دیتا اور یہ بستی والے اپنی بستی چھوڑ کے نہ جاتے۔ یہ اس نے نیت کی اور وہ تڑپا کہ کاش اگر میرے پاس اتنا اناج ہوتا میں ان کو بانٹ دیتا۔ بھائی یہ سوچا ہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کو وہی آ گئی کہ اس کو بشارت دے دو کہ ہم نے ایک پورا ٹیلا اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کو عطا کر دیا، حالانکہ اس سے بانٹا نہیں ہے، نیت کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت ایسی زبردست چیز ہے، اس نیت کا حرص یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت و معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مصروف دنیا ہے، کسی شخص کو کوئی وقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چند لمحے نکال سکے، لیکن نیت تو کر سکتا ہے۔ یہ نیت کر کے تو مسجد میں آ سکتا ہے کہ آج صحابہ جیسی نماز پڑھوں گا، آج اولیاء جیسی نماز پڑھوں گا، آج اللہ کے راستے میں صدقات دوں گا، بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا۔ نیت تو کر سکتا ہے، جب نیت سچی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی نیت کی وجہ سے اجر و ثواب اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دارالعمل ہے، تو نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا مدار رکھا ہے۔ تو انسان جب سچی نیت کے ساتھ ایک عمل کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل کو لکھ دیتے ہیں۔